السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز سامعین، ایک دو اہم باتیں ہیں کہ عام طور پر فجر کی نماز میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فجر کی جماعت چل رہی ہے، پھر بھی کچھ بھائی لا علمی کی بنا پر سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ، کہ جب نماز قائم ہو جائے، نماز پڑھی جائے تو پھر کوئی سنت نہیں ہے، کیونکہ فقہ حنفی کے حساب سے بعض یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ فجر کی جماعت چل رہی ہو، کوئی مسجد میں داخل ہو اور اگر سنت پڑھ سکتے آسانی سے، پھر جماعت مل جائے گی تو سنت ادا کر سکتے۔ یہ فتویٰ فقہ حنفی کا ہے، جو حدیث کے روح سے بالکل غلط فتویٰ ہے، بالکل حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز قائم ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہے، تو پھر کوئی کسی کے فتوے کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، جتنی نماز پڑھ لیے، ایک رکعت ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی تو توڑ کر آ جانا چاہیے، اللہ نیتوں کے حساب سے اجر دے دیتا۔ اور آج کل تو ٹائمنگ موجود ہے، معلوم رہتا کہ نماز کب شروع ہو رہی، تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسری اہم بات، جب کبھی مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ معزز سامعین، آج کے درس میں ہم موضوع پر مسح کس طریقے سے کرنا چاہیے، شریعت کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ یہ مسئلے سماعت فرمائیں گے، کیونکہ عام طور پر جو علاقے بہت سرد ہے، جب سردیاں زیادہ پڑتی ہے تو پیروں کو گرم رکھنے کے لیے لوگ چمڑے کے پیتابے پہنتے ہیں، یا جب سفر کرتے ہیں تو جوتے پہنتے ہیں، پیتابے پہنتے ہیں، اور سفر کے دوران کبھی دشواری ہوتی ہے تو شریعت نے سہولت کے لیے اس سلسلے میں کچھ احکامات بتلائے ہیں۔ موضوع پر یعنی پیتابوں پر مسح کرنے کے 2 شروط ہیں۔ نمبر 1، پیتابے وضو کی حالت میں پہنے جائیں، وضو کرنے کے بعد پیتابے پہنے جائیں، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے۔ دوسرا، پیتابے گندگی سے پاک ہو، موزے گندگی سے پاک ہو، یہ ضروری ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں، اور شریعت نے اس کی مدت بھی واضح کی ہے کہ جو آدمی مقیم ہے، جو علاقے میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے 1 دن اور 1 رات، 1 دن اور 1 رات اپنے پیتابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اور مسافر کے لیے شریعت نے 3 دن 3 راتوں کی اجازت دی۔ سفر پر ہے، سردیاں بہت زیادہ ہے، یا سفر کے دوران دشواریاں ہیں، پیتابے نہیں نکال سکتے، تو ایک مسافر 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر امامہ پہن رہے ہیں تو وضو کے دوران امامہ اتارنے کی ضرورت نہیں، اس پر مسح کرنے کی شریعت نے اجازت دی سر پر۔ اسی طریقے سے کوئی زخم لگ گیا، کٹ گیا، کہیں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، یا ہاتھ ٹوٹ گیا یا موچ کھا گیا، ہاتھ پیر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو وضو کے دوران اس پر ہاتھ پھیر لینے سے کافی ہو جاتا، وضو مکمل ہو جاتا۔ ضروری نہیں کہ وضو کی حالت ہی میں پٹی باندھی جائے، صرف یہ شرط موضوع پر مسح کے سلسلے میں ہے۔ اسی طریقے سے غسل کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں یہ ہے کہ غسل 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک طہارت کا غسل جو شرعی غسل کہا جاتا ہے، دوسرا پاکی کا غسل۔ گرمی ہو گئی، پسینہ نکلا، جسم سے بدبو آ رہی، کوئی سر پر سے پانی ڈال دیے، تو یہ عام غسل ہے جو کبھی بھی کر سکتے۔ شرعی جو غسل ہے اس کے کچھ آداب بتلائے گئے۔ صحیح بخاری کے اندر
اس کی وضاحت موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ واضح کی کہ شرعی جو غسل ہے جو جمعے کے دن کرنا ہے، جو طہارت کے بعد کیا جاتا ہے کہ احتلام ہو گیا یا بیوی سے ہم بستری کیے تو اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اسے طہارت کا غسل کہا جاتا ہے، شرعی غسل۔ اس کے لیے کچھ آداب ہے، ضروری ہے۔ پہلے ہاتھ اچھی طرح دھونا چاہیے، اس کے بعد شرمگاہ کو اچھی طرح دھونا چاہیے، اس کے بعد کسی چیز سے ڈھانپ لے، اس کے بعد وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا، پھر اس کے بعد سر پہ سے 3 دفعہ پانی ڈالے، پھر دائیں سے پھر بائیں سے، پھر اس طریقے سے پورے مکمل جسم پر صابن وغیرہ لگا کر پانی ڈالے۔ یہ ہے شرعی غسل۔ جیسا کہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر پانی لیتے، اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں ڈال کر بھگوتے، پھر 3 بار سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں پاؤں دھوتے۔ تو علماء نے اس کی یہ علت کی ہے کہ پرانے دور میں جو زمین ہوتی تھی وہ کچی رہتی تھی، غسل کرنے کی وجہ سے پیر گندے ہوتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اپنے پیر دھوتے۔ کوئی اگر اس پر عمل کر لے تو کافی ہے، یا مکمل وضو کرنے کے بعد جسم پر پانی بہا لے تو یہ بھی کافی ہے۔ یہ ہے طہارت کا غسل۔ ایک ہوتا ہے پاکی کا غسل، گرمی بہت زیادہ ہے، پسینہ نکل رہا، شاور کے نیچے ٹھہر گئے، ختم ہو جاتا ہے، یہ پاکی کا غسل ہے، یہ شرعی غسل کے اندر نہیں آتا۔ تو یہ ضروری آداب ہے۔ غسل کب کب مسنون ہوتا ہے، جیسے نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا یہ مسنون ہے، عیدین کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، میت کو جب غسل دے تو دینے والے کے لیے غسل دینا جیسا کہ ترمذی کے اندر موجود ہے، حج یا عمرے کا احرام باندھنے والے کے لیے غسل ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کے لیے غسل ہے۔ تو یہ غسل کے احکامات شریعت نے واضح کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو شرعی مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا۔ الہی ہم میں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ الہی ہمارے روزوں کو قبول فرما، اور روزوں کے درمیان جو لغزشیں کوتاہی ہو رہی ہے الہی ان تمام کو درگزر فرما۔ انشاءاللہ کل کے درس میں تیمم کے احکام واضح کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔